ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے حاصل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خود جیسی کوئی آزمائش آئی تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے آزمائش کے لیے، اور ٹف ایگزام اس کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آج ہمارا ٹاپک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے حاصل کریں یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے محبت کریں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، خود اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ رکھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اب اسے کیا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر بندہ بھروسہ کرے، اور محبت کا پہلا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا بھروسہ قائم ہونا چاہیے دوسرے بندے پہ۔ جب آپ کا بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ اب جیسے آپ کسی سے پیار محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی ضرورت کے خیال رکھتے ہیں، آپ اس کے احکام مانتے ہیں، آپ اسے توجہ دیتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب ضروریات وہاں پر تھا ضروریات پوری کرنا، یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری کرنا۔ بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات نازل کی ہیں، جیسے نماز ہے، قرآن ہے، حج ہے، یہ جو بھی سارا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے، آپ اسے ادا کریں۔ یہ نہیں کہ صرف بس ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، تو بس جیسی کوئی آزمائش آئی تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے آزمائش کے لیے، ہم تو تیری اتنی عبادت کرتے ہیں۔ فلانا اس بندے کو دیکھیں، وہ آپ کی عبادت ہی نہیں کرتا، پھر بھی آپ نے اسے صحیح رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہی اس پر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ ہمیشہ آزمائش اسی بندے پر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، کہ وہ اس بات پر کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیا وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر اسے مجھ پر یقین ہوگا تو وہ صبر کرے گا۔ اب انبیاء کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں ان کے راستے میں ڈالی ہیں؟ نہیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا اور ٹف ایگزام اس کا ہوتا ہے، تاکہ اس بندے کا پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ واقعی سنسیئر ہے یا نہیں، یہ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ کب یہ میرے تعلق توڑ دے گا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی، یقین، بھروسہ۔ اب ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں وہ صحیح ہوں گے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شک وہ قادر و مطلق ہے، وہ سارے راز جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے اگلا فیوچر ہمارا کیا ہے اور ہم جو کر کے آئے ہیں وہ کیا ہے، تو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے معاملات۔ اب اللہ تعالیٰ کیسا فرمایا، جو بھی اگر آپ کے سامنے کوئی آزمائش ہے یا آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوئی رشتہ چھین لیا ہے یا آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو نے تو میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے والدین کو چھین لیا، یا میری بیوی کو چھین لیا، یا میرے بھائی یا میرے بہن کو چھین لیا مجھ سے۔ ہم کیا گلہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا ہمیں کسی کاروبار میں لاس ہو جائے، یا ہم کسی کام کو جائیں وہ ہمارا کام نہ ہو، اسی میں کیا پتا ہماری بھلائی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کو ظاہری طور پہ نقصان ہو رہا ہے تو کیا پتا اس میں واقعی ہمارے فیوچر بھی نقصان میں ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے سوچ لے وہ افضل ہے، وہ کریم ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور وہ بہتر کرنے والا ہے۔ اور یہ زندگی عارضی ہے، اسے اپنے سر پہ سوار نہ کرو، آپ نے اسے سر پہ سوار کرنا ہے تو آخرت کو کرنا ہے، اس زندگی کو نہیں کرنا۔ یہ سمجھ لو یہ آپ کا ایک امتحان سینٹر ہے، کہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کا امتحان ہونا شروع ہوا ہے، اور جب آپ مرو گے وہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہم پیپر دینے جاتے ہیں بھائی 11 بجے شروع ہوگا تو 12 بجے یا 3 بجے اینڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مارکنگ لگتی ہے کہ اس بچے نے کتنا صحیح لکھا اور کتنا غلط لکھا ہے۔ ایسی ہماری بھی قیامت کے روز مارکنگ کی جائے گی کہ اس بندے نے کتنے اچھے اعمال کیے یا کتنے برے اعمال کیے۔ اس لیے آپ جتنا چاہیں اتنا اچھے اعمال کریں۔ اسکولوں میں پورا سال پڑھتے ہیں اور پیپر ہوتے ہیں، ہمارا رزلٹ ہوتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے، آپ راہ راست پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔